گڈ مارننگ، السلام علیکم بچوں۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 10 یعنی سبق نمبر 10 ہم لوگ پڑھیں گے۔ آپ کی اس بک میں جو 10واں سبق ہے وہ ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں ایک مضمون ہے، ماخوذ ہے یہ۔ تو آج ہم لوگ ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سیوکس میں پڑھا ہوگا کہ ان کا کیا رول ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، اور کس طرح سے انہوں نے پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی تھی بچپن میں، اور شاید انہوں نے بہت اسٹرگل اور محنت سے اور اپنی علم کی طاقت سے آج ہندوستان میں مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، اور لوگ انہیں جب تک دنیا قائم رہے گی، یہ ہندوستان رہے گا، تب تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ کیا نام تھا؟ بھیم راؤ سکپال۔ وہ 14 اپریل 1891 یعنی 1891 کو مدھیہ پردیش کے قصبے محو میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہاڑ خاندان سے تھا۔ اس زمانے میں چھوت چھات یعنی انٹچیبلٹی کی وبا کہتے ہیں بیماری کو، عام بہت زیادہ کامن تھی۔ چھوت چھات کی بیماری جو تھی وہ بہت کامن تھی، بہت عام تھا۔ وہ لوگ چھوٹی ذاتی کے جو لوگ تھے ان کو دیکھنا نہیں مانگتے تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ بہت زور کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے، یعنی راستے میں ایک مکان تھا، اس کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے، چھپنا چاہتے تھے تاکہ بارش کا جو قطرہ گرے وہ اس سے وہ بھیگے نہیں۔ اب مکان کے کنارے وہ کھڑے ہو گئے۔ مکان کی سہارے کھڑے ہونا، مکان کی مالکہ نے یعنی جو اس کی آنر تھی انہیں ڈانٹا اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا، یعنی جس کا وہ گھر تھا اس نے اسے ڈانٹا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد کوئی شخص، کوئی آدمی، فرد کی جمع افراد ہے، یعنی کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی، وہ جو عورت تھی، کہ اس کے مکان کے اگل بغل میں کوئی چھوٹی ذاتی کے لوگ آ کر کے کھڑے ہو۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ احترام کہتے ہیں عزت کو، بے حد مطلب بہت زیادہ۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے جو ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو ڈسکریمنیشن تھا دو کاسٹوں کے بیچ اس کو وہ کبھی نہیں مانتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ برابری یعنی سملر ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیم راؤ سکپال سے بھیم راؤ امبیڈکر بن گئے۔ آپ جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا تعلق جس دھرم سے ہے، اس مذہب میں بھی ذات پات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہی جنس یعنی مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے بلانگ کرتا ہے۔ تو وہاں پہ ذات معنی نہیں رکھے گا قیامت کے دن۔ آگے آئیے، کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں، بہت ساری بیریئرز تھیں، بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق، علم کی جمع علوم یعنی علم حاصل کرنے کا شوق اور محنت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ آگے ہی بڑھتے گئے، پیچھے کبھی نہیں مڑ کے دیکھا، پیچھے ہٹے نہیں۔ آج کے ماحول میں، آج کے سوسائٹی میں جو معاشرہ ہے میرا، اس میں اگر اس طرح کی حرکت کسی کے ساتھ کیا جائے، اس طرح کا بیہیو کیا جائے، تو وہ آدمی سوسائڈ کر لے گا، وہ مر جائے گا، وہ جی نہیں پائے گا۔ لیکن کمال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کا، آخرکار اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں انگلستان جانے کا موقع ملا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ چھوت چھات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا۔
اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار ہو گیا. غربت کہتے ہیں غریبی کو، اور جہالت کہتے ہیں الٹریسی، یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہو. امبیڈکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی. گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا. بیدار کرنا مینس جگانا، اویئرنیس پھیلانا. ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی. خود اعتمادی کہتے ہیں سیلف ڈیپینڈ. ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی میں اچھی زندگی آپ کو گزارنی ہے تو آپ بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے ہیں. اسکول اور کالج کھولے. مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی. ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی. یعنی جو عورت تھی، فیمیل تھی، ان کو کیسے سماج میں سوسائٹی میں ایک برابری کا درجہ ملے، ان کے لیے انہوں نے بہت سارے کوششیں اور محنتیں کی. ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یگانت پر زور دیا. ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور کہتے ہیں کنسٹیٹیوشن ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی. اسی لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے. معمار کہتے ہیں بنانے والے کو، تعمیر کرنے والے کو. بھارت کا یہ عظیم رہنما، یہ رہنما مینس لیڈر، بھارت کا یہ عظیم لیڈر 6 دسمبر 1954 یعنی 6 دسمبر 1954 عیسوی کو اس دنیا سے چل بسا، یعنی وہ انتقال کر گیا. ابھی بھی جو ہندوستان کے جو حالات ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل وہ مسلم قوم ہے. کیونکہ 2005 میں سچر کمیٹی کو رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا کہ 42% آبادی مسلمانوں کی جو ہے اس میں 42% آبادی جو الٹریٹ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے. اور شاید یہ پریکٹیکل ہے. آپ اپنے گاؤں محلے میں نظر اٹھا کر دیکھو تو ایسا احساس ہوگا.